یسوع مسیح کے عظیم جلالی اور بابرکت نام میں آپ سب کو سلام۔ میرا نام پاسٹر ارنسٹ جان گیل ہے اور میں لارڈ آف لارڈ چرچ میں ایز اے چیئرمین کی خدمت کو سر انجام دے رہا ہوں۔ خدا ان کے فضل کرم سے ہم خدا ان کے نام کو عزت و جلال دے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ میں شائن اسٹار ٹی وی کا بھی تہ دل سے شکر گزار ہوں، پاسٹر آشا منشا صاحب کا بھی، کہ انہوں نے اس لائق ہمیں سمجھا کہ ہم آ کر خدا ان کی خدمت کو کر سکیں اور خدا ان کے زندہ کلام کو شائن اسٹار ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ تک پہنچا سکیں۔ تو جتنے بھی ناظرین، جتنے بھی میرے پیارے بھائی دوست اس میسیج کو سن رہے ہیں، بڑے غور سے خدا کی باتوں کو سننا ہے۔ جب آپ خدا کے کلام کو غور سے سنیں گے تو خدا آپ کی زندگی میں اپنی قدرت کو، اپنے جلال اور اپنے رحم کو جاری کرے گا۔ میرے دل میں خدا نے یہ بوجھ ڈالا جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اور آپ سے ان باتوں کو بانٹنا چاہتا ہوں جو میرے لیے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہیں، جو میرے لیے اور آپ کے لیے بے حد ضروری ہیں، تاکہ ہم برکت کو ریسیو کریں۔ اور خدا کا زندہ کلام جو ہے وہ میری اور آپ کے لیے تربیت کا باعث بنتا ہے، اور میرے لیے اور آپ کے لیے نجات کا باعث بنتا ہے اور آگاہی کا باعث بنتا ہے۔ اور خدا نے جو ٹاپک میرے دل میں ڈالا ہے، ضرور جتنے بھی سن رہے ہیں بڑے غور سے سنیں، یسوع بادشاہ کی آمد کی پیشن گوئی۔ میرے عزیزو، جب یہ میں دعا میں تھا تو اس وقت خدا نے یہ بات میرے دل میں ڈالی کہ یسوع بادشاہ کی آمد کی پیشن گوئی پر بات کی جائے۔ جناب یسوع المسیح جو میرا اور آپ کا نجات دہندہ ہے، جو میرا اور آپ کا شافی ہے، جو میرا اور آپ کا طبیب اعظم ہے، جو میرا اور آپ کا پالن آر ہے، جو میرا اور آپ کا بچانے والا ہے، اس مالک کی پیشن گوئی بائبل مقدس کس طور سے کرتی ہے، کس طور سے بیان کرتی ہے، آج ہم کلام مقدس میں سے سیکھیں گے اور اس پر غور و فکر کریں گے، کیونکہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیں ان پیشن گوئیوں کے بارے میں سکھاتا ہے۔ اور بائبل مقدس کی اطراف میں، بائبل مقدس کے قوانین میں یہ باتیں ہمیں نظر آتی ہیں کہ خدا کا کلام نبیوں کی بھی پیشن گوئی کرتا رہا، لیکن میرا اور آپ کا جو بادشاہ ہے، میرا اور آپ کا جو طبیب اعظم ہے، خدا یسوع المسیح کی پیشن گوئی کس طور سے دنیا میں وجود میں آئی اور کیسے بیان ہوتی چلی گئی۔ آئے میں سے کھولنے کلام مقدس پر غور و فکر کریں گے۔ پرانے عہد نامہ میں سے عیسائیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب، اس کی 6 آیت سے تلاوت کروں گا۔ میں ساتھ آپ کھول سکتے ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ اس چیپٹر کو رپیٹ کرنا چاہتا ہوں تاکہ آپ میرے ساتھ زندہ کلام کی تلاوت کر سکیں۔ عیسائیہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب، اس کی 6 آیت سے تلاوت کروں گا آپ کی خدمت میں۔ اور کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھوں پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدا قادر، ابدیت کا باپ، سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ میری عزیزو، کلام مقدس میں عیسائیہ نبی نے میرے اور آپ کے بادشاہ کی پیشن گوئی کی ہے، جس کی راہوں کو ہم تک رہے تھے، جس کے انتظار میں ہم بیٹھے تھے۔ اور عیسائیہ نبی اس بات کی آگاہی دیتا ہے، عیسائیہ نبی اس بات کو بیان کرتا ہے کہ خدا کے فضل کرم سے، خدا کے رحم سے، خدا کے فضل سے ہمارے لیے ایک بیٹا تولد ہوگا، جس کے پاس ہماری نجات کا سامان، ہماری نجات کی چیزیں ہوں گی۔ میرے عزیزو، کلام مقدس میں لکھا ہے وہ بیٹا بخشا جائے گا۔ خدا کا زندہ کلام بیان کرتا ہے کہ خدا باپ نے اپنا اکلوتا بیٹا، جس کی راہوں کے لیے اور جس کے لیے ہم انتظار کر رہے تھے، وہ میرا اور آپ کا بادشاہ ہے۔ اور میرے عزیزو، بائبل مقدس اس پیشن گوئی کے اندر اس بات کو ڈینائی کر رہی ہے کہ اس کی کندھوں پر سلطنتوں کا بوجھ ہوگا۔ وہ ہمارے بوجھ کو، وہ ہمارے دکھوں کو، وہ ہماری پریشانیوں کو، وہ ہماری ٹینشنوں کو اپنے کندھوں پر اٹھا لے گا۔ میری عزیزو، یہ نشاندہی کروائی جا رہی ہے کہ وہ بیٹا جس کی پیشن گوئی کی جا رہی ہے وہ امتوں، قوموں کا سلامتی کا شہزادہ ہوگا۔ آج شام میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم ان پیشن گوئیوں پر غور و فکر کریں جو 700 سال پہلے عیسائیہ نبی نے بیان کی ہے،
जनाब यीशु मसीह के आने से पहले 700 साल ईसाया नबी ने इस बात का जिक्र कर दिया कि बाप की तरफ से ये रहम होने वाला है, निजात आने वाली है, हमें उसकी राहों पर तैयार होने की ज़रूरत है, हमें उसके साथ चलने की ज़रूरत है। वो मखलसी देने के लिए दुनिया में आने वाला है, वो निजात देने के लिए दुनिया में आने वाला है, और खुदा इस करम को जारी करने वाला है। और उसके साथ लिखा है, और उसका नाम अजीब मुशीर, अब्दियत का बाप और सलामती का शज़ा। वो खुदा कादिर होगा, वो खुदा की तरफ से भेजा हुआ होगा, वो खुदा की तरफ से मुकर्रर किया होगा, वो खुदा के करम और फजल से जारी होगा, वो खुदा के फजल और करम से दुनिया में उतरेगा, वो अलूहियत से बशरियत में आएगा ताकि वो अपने लोगों को खुशियों से मालामाल करे, ताकि वो अपने लोगों को शादमानी से मालामाल करे, ताकि वो अपने लोगों को बरकतों से मालामाल करे। मेरे अज़ीज़ों, जब हम कलाम मुक़द्दस पर गौर व फिक्र करते हैं तो खुदा का जिंदा कलाम हमें इस बात की आगाही देता है, और आज इस गुड न्यूज़ को हमने दुनिया में पहुंचाना है। आज हमें इस गुड न्यूज़ को, इस खुशखबरी को हमने दूसरों तक पहुंचाना है कि खुदा का कलाम इस बात की आगाही देता है, खुदा का कलाम इस बात की उम्मीद दिलाता है, और इस बात की उम्मीद दिलाई गई। ईसाया नबी ने इस बात को बयान करते हुए लोगों को इस बात की उम्मीद दिलाई है कि मेरे लिए और आपके लिए एक बेटा तवल्लद किया जाएगा, वो बादशाह होगा, उसका लक़ब बादशाहियत का होगा, वो उसके कंधों पर बोझ होगा, वो खुदा कादिर होगा, वो अब्दियत, उसकी निशानदेही करवाई जा रही है। अगर इन बातों पर गौर व फिक्र कर लिया जाए तो इन निशानदेही करवाई जा रही है कि वो इन रुतबों पर होगा, वो इस डेजिग्नेशन पर होगा, वो इस वकार पर होगा। मेरे अजीजों, आज जब हम खुदावंद की इस पहचान को जान लेंगे तो हम निजात पाएंगे। खुदा जो आपके लिए कर्म फजल करने वाला है, आज हमें उसके रहम में अपनी ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है, क्योंकि खुदा ये चाहता है कि हम अपनी बादशाह की आमद की शादमानी में आगे बढ़ें, उसकी शुक्रगुजारी करें, उसके नाम की तमजीद करें, उसके लिए शादियाने बजाएं और उसके नाम को धन्यवाद किया जाए। मेरे अजीज़ों, जब हम अपने लबों को खुदा की तारीफ़ के लिए खोलते हैं तो हम अपनी ज़िंदगी के अंदर अपने माल के खालिक यहोवा यरीमीन यीशु मसीह को हम अव्वल दर्जा देते हैं। और यहाँ बाइबल मुकद्दस इस बात की आगाही देती है। मैं आपके सामने एक और हवाला जात रखना चाहता हूँ, क्योंकि बाइबल मुकद्दस जो मेरा और आपका टीचर है, जो मुझे और आपको सिखाता, बताता है और ट्रेन करता है, इस बात के लिए आगाही देता है कि यीशु मसीह मेरा और आपका बादशाह है, यीशु मसीह मेरा और आपका नजात दहिंदा है। आए में सदी की ईसाया नबी का सहीफा उसका 7 बाब उसकी 14 आयत पर गौर करेंगे। हमें साथ रहें। ईसाया नबी का सहीफा उसका 7 बाब उसकी 14 आयत पर गौर फिक्र करेंगे। लेकिन खुदावन आप तुमको एक निशान बख्शेगा, देखो एक कवारी आमला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम मैनुअल रखेगी। मेरे अज़ीज़ों, क्या ही खूबसूरत पेशनगोई की गई है कि बाप जो आसमान पर तक नशी है, वो आप ही तुम्हें एक निशान देगा। और वो निशान क्या है कि एक कवारी आमला होगी, एक औरत कवारी आमला होगी जो मर्द को जानती ना होगी, और बाप ने ये निशान दिया है, वो आमला होगी और उससे एक बेटा पैदा होगा। मेरे अजीजों, इस बात पर गौर करना है, ये क्या ही खूबसूरत पेशनगोई है, सबसे अलग पेशनगोई है। इसमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आती, बल्कि ये खालिस बात है। और इसमें लिखा है कि वो आमला होगी, कुंवारी आमला होगी और बेटा पैदा होगा और वो उसका नाम मैनुअल रखेगी। और पुराने अहदनामा ने भी जनाब यीशु मसीह की पेशनगोई की है। अगर हम बाइबल मुकद्दस का मुताला करें तो पुराने अहदनामा में तमाम नबियों ने जनाब यीशु मसीह की पेशनगोई की है, जनाब यीशु मसीह के बारे में पेशनगोई की है कि वो आने वाला है, वो निजात दहिंदा होगा, वो तुम्हारा बोझ उठा लेगा। और ईसाया नबी इस बात को बयान कर रहा है कि वो आमला, वो औरत आमला होगी और खुदा उसे बेटा देगा। मेरे अजीजों, आज हमें इस बात को मानना ज़रूरी है, आज हमें इस बात को तस्लीम करना ज़रूरी है, इसे फॉलो करना ज़रूरी है कि जो पेशनगोई की गई है वो पूरी हुई है। अब बाइबल मुकद्दस इसका बयान करती है
کہ جو باتیں کلام مقدس میں لکھی گئی ہیں، جو کلام مقدس میں درج کی گئی ہیں، وہ پوری ہوئی ہیں، کیونکہ لکھا ہے آسمان اور زمین ٹل جائیں گی لیکن اس کے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ اور یہاں خدا کا کلام بیان کر رہا ہے کہ خدا کے کلام میں جو باتیں لکھی گئی ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں کہ باپ کی طرف سے بیٹا تولد ہوگا اور وہ ایک کنواری سے پیدا ہوگا، اور تو اس کا نام مینویل رکھنا۔ میرے عزیزو، یسوع المسیح جس کی پیشن گوئی نبیوں نے کی ہے، رسولوں نے کی ہے، شاگردوں نے کی ہے، خادمینوں نے کی ہے، آج میرے عزیزو ہمیں اس بات کو ماننا چاہیے اور اسے اپنی زندگی میں اول درجہ دینا چاہیے کہ آپ کا بادشاہ، آپ کا طبیب اعظم، آپ کا مالک کی پیدائش، اس کی آمد ثانی کا زور اس قدر بلند تھا کہ یہ بات عیسائیہ نے دنیا کے اندر پھیلا دی ہے، یہ بات دنیا کو بتا دی ہے کہ خدا نے رحم کر دیا ہے، خدا نے اپنے لوگوں کی فریاد، اپنے لوگوں کی دعاؤں کو سن لیا ہے، اور وہ آسمان سے اپنا اکلوتا بیٹا اپنی لوگوں کے لیے بخش رہا ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث بن جائے۔ میرے عزیزو، کلام مقدس جو میری اور آپ کی چھانٹ کانٹ کرتا ہے، جو میری اور آپ کی تسلی کا باعث ہے، جو میری اور آپ کی شادمانی کا باعث ہے، اور یہ جیسے ہی گڈ نیوز مل رہی تھی، یہ جیسے ہی خوشخبری لوگوں تک پہنچ رہی تھی، لوگ امید میں قائم ہو رہے تھے، لوگ تسلی پا رہے تھے، لوگ اس بات کے لیے شادمان ہو رہے تھے، میرے اطمینان میں آ رہے تھے۔ آج ہمیں بھی اس بات کی تسلی دی جا رہی ہے کہ جناب یسوع المسیح کی پیدائش ایک کنواری عاملہ سے ہوئی ہے۔ میرے عزیزو، یاد رکھیں، آج ہمیں خدا کے ساتھ چلنے کی ضرورت ہے، آج ہمیں خدا کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ ان پیشن گوئیوں کو پڑھیں تو خدا کے زندہ کلام کو پڑھا کریں تاکہ خدا آپ کو اپنے بھیتوں سے آشیار کرے اور اس بات کو آپ کے سامنے پیش کیا جائے۔ میرے عزیزو، جتنے لوگ اس وقت سن رہے ہیں، ہمیں اس بات کو خدا ان کی خوشی کے ساتھ منانے کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنا ضروری ہے۔ جب آپ خدا ان کے ساتھ چلتے ہیں تو خدا کی تمام برکات آپ کے لیے جاری اور ساری ہوتی ہے۔ مایوس چہروں پر جو اداس تھے، پریشان تھے، ان پر خدا کی قدرت کا جلال ظاہر ہو گیا، ان پر خدا کے رحم کا جلال جاری ہو گیا۔ میرے عزیزو، آئیں ایک اور حوالہ آپ کی خدمت میں پیش نظر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ بائبل مقدس مجھے اس بات کی آگاہی دیتی ہے جو ہم سب خدا کے زندہ کلام میں سے پڑھ سکتے ہیں، سیکھ سکتے ہیں۔ مقدس لوکا کی انجیل اس کا 2 باب، مقدس لوکا کی انجیل اس کا 2 باب 11 سے 14 آیت یہ مرکوم ہے کہ آج داؤد کے شہر میں تمہارے لیے ایک منجی پیدا ہوا ہے، یعنی مسیحی خداوند۔ غور کیجئے میرے عزیزو، جیسے ہی یہ وقت قریب آ گیا، یہ موقع قریب آ گیا اور وہ نشان قریب آ گیا، اور اس بات کے لیے لوگوں کو بتا دیا گیا کہ ایک کنواری عاملہ ہوگی، اس کا بیٹا ہوگا، اور بائبل مقدس کہہ رہی ہے کہ وہ داؤد کے شہر میں پیدا ہوا اور وہ میرا اور آپ کا منجی ہے، میرا اور آپ کا بچانے والا ہے، میرا اور آپ کا پالنہار ہے، اور یقیناً وہ مسیحی خداوند ہے جو خدا کی قدرت سے دنیا میں آیا ہے، جو خدا کے رحم سے دنیا میں آیا ہے، جو خدا کے فضل سے دنیا میں آیا ہے۔ اس بات کی آگاہی دنیا بھر میں دینی شروع کر دی ہے۔ میرے عزیزو، داؤد کے شہر میں اس بات کا پیغام دیا گیا ہے کہ آج داؤد کے شہر میں مسیحی خداوند پیدا ہوئے ہیں۔ آج میرے عزیزو، ہم نے اپنی زندگیوں میں خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کرنا ہے، آج اپنے شہروں میں خداوند یسوع مسیح کو ویلکم کرنا ہے، کیونکہ بائبل مقدس بیان کر رہی ہے جیسے ہی یہ پیغام داؤد کے شہر میں پہنچا ہے، وہاں کے لوگ اس بات کی شادمانی منانے لگ گئے ہیں، وہاں کی خوشی منانے لگ گئے ہیں کہ ایک منجی ہمارے لیے زمین پر اترا ہے، ایک نجات دہندہ ہمارے لیے زمین پر اترا ہے، جس کی راہوں کو تک رہے تھے، جس کے انتظار میں بیٹھے تھے، اب وہ گھڑیاں پوری ہونے کو ہیں، اور مسیح خداوند کی پیدائش داؤد کے شہر میں ہونے کو ہے۔ میرے عزیزو، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے، اور اس کا تمہارے لیے یہ نشان ہے کہ تم ایک بچے کو کپڑے میں لپٹا اور چرنی میں پڑا ہوا پاؤ گے۔ غور کیجئے، نشان، بار بار نشان کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔
ہم جب پرانے عہد نامہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں ذکر ہے کہ اس کا نشان ہے کہ وہ کواری سے پیدا ہوگا، اور یہاں نئے عہد نامہ کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہاں لکھا ہے کہ وہ ایک کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پایا جائے گا۔ یہ نشان دیا گیا ہے۔ میرے عزیزو، بائبل مقدس ہمیں وہ نشان دکھا رہی ہے۔ خدا کا کلام ہمیں اس بات کی آگاہی دے رہا ہے کہ اسے ڈھونڈنا مشکل نہ ہوگا، اس کی پیدائش بالکل ہی الگ ہوگی، اس کا آنا بالکل الگ ہوگا، اس کی گڈ نیوز بالکل الگ ہوگی، اور یہ نشانات مجوسیوں کو بتائیں گے کہ وہ اس کے نام کا ستارہ دیکھیں گے اور وہ اس کے پیچھے چلتے چلے آئیں گے۔ اس گڈریوں کو اس بات کا آگاہ کیا گیا کہ وہ اس نشان کو دیکھیں گے، اور جب داؤد کے شہر میں اس بات کی گڈ نیوز دی گئی کہ داؤد کے شہر میں مسیح خداوند منجی پیدا ہوئے ہیں، تو اسے اس بات کا نشان بھی بتایا گیا کہ جس شہر میں یہ پیدا ہوا ہے وہاں وہ ایک کپڑے میں لپٹا ہوا اور چرنی میں پایا جائے گا، تاکہ لوگ اسے سجدہ کریں، اس کی تعریف اور تمجید کریں اور اس کی شکر گزاری کریں۔ میرے عزیزو، آج ہمیں خدا کا کلام نشان دے رہا ہے، ہمیں اس بات کی آگاہی دے رہا ہے، ہمیں خبردار کر رہا ہے، ہمیں اس بات کے لیے تیار کر رہا ہے کہ وہ بچہ ایک کپڑے میں لپٹا ہوا ہم پائیں گے۔ اور لکھا ہے، اور یکا یک اس فرشتہ کے ساتھ آسمانی لشکر کی ایک گروہ خدا کی حمد کرتی اور یہ کہتی ہوئی ظاہر ہوئی، عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو۔ غور کیجئے میرے عزیزو، جب یہ گڈ نیوز دی گئی ہے، جب یہ نشان دیا گیا ہے، جب یہ پیغام دیا گیا ہے، تو آسمانی لشکر بھی اس خوشی کو لے کر زمین پر اترے ہیں۔ آسمانی لشکر بھی اس خوشی کو لے کر دنیا میں پھیل گئے ہیں، اور یہاں ایک آسمانی گروہ، ایک بڑا گروہ جو آسمان سے زمین پر اترا ہے، تاکہ وہ اس بات کی آگاہی دے، تاکہ وہ اس بات کی شناخت کروائے اور اس کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی تمجید کی جائے، اس کی وفاداری میں ہم سب تیار ہو جائیں۔ آج ہم جانتے ہیں کہ جیسے کرسمس آنے والا ہے، اور ہم اس بات کی آگاہی رکھتے ہیں کہ کرسمس جب ہمارے گھرانہ میں آتا ہے یا ہم مناتے ہیں تو اس بات کے لیے کہ میرا اور آپ کا نجات دہندہ اس دنیا میں آیا ہے، طبیب اعظم اس دنیا میں آیا ہے، اور یہاں آسمانی لشکر جو ہے وہ اس آگاہی کو لے کر زمین پہ اترا ہے، تاکہ عالم بالا پر خدا کی تمجید ہو۔ جب آسمان اور زمین پر رضا پوری ہوتی ہے تو خدا کے تخت کے سامنے خوشی منائی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، آج ہمیں اس بات کے لیے تیار رہنا ہے، ہر ٹائم تیار رہنا ہے۔ آج اس بادشاہ کے لیے جیسے بائبل مقدس بیان کر رہی ہے، آگاہی دی جا رہی ہے، ہر طور سے اس بات کا آگاہی دی جا رہی ہے، خبردار کیا جا رہا ہے، اپڈیٹ کیا جا رہا ہے۔ آج آپ جب اپنے گھروں کو اس کرسمس کے موقع پر ڈیکوریٹ کرتے ہیں، اپنے گھروں پر اس ستارے کو لگاتے ہیں، اپنے گھروں کو خداوند کے لیے سجاتے ہیں، تو یہ اس بات کی آگاہی ہے کہ آپ کے گھر تک یہ گڈ نیوز پہنچ چکی ہے کہ آپ کا منجی اس دنیا میں آ چکا ہے۔ میرے عزیزو، آج ہم نے اس کی تمجید کرنی ہے، آج ہم نے اس کی رضا پوری کرنی ہے، آج ہم نے اس کی مرضی پوری کرنی ہے۔ خدا انسان سے یہی چاہتا ہے، یہی تقاضا کرتا ہے۔ خدا ہر فرد و واحد سے، ہر بشر سے یہی تقاضا کرتا ہے کہ وہ خدا کی تمجید کرے، وہ خدا کی شکر گزاری کرے۔ جس طرح آسمانی لشکر، خدا کے فرشتے بھی اس خوشی کو منا رہے ہیں کہ منجی اس دنیا میں آ چکا ہے، منجی اس دنیا میں اتر چکا ہے، منجی اس دنیا میں اپنے جلال جلال سے آ چکا ہے، تاکہ وہ اپنے لوگوں کو آزاد کرے، تاکہ وہ غموں کو ختم کر دے، تاکہ وہ ہماری مشکلاتوں کو مٹا ڈالے، تاکہ مایوس چہروں پر شادمانی آ جائے اور خدا کا جلال ہر ایک پر ٹھہر جائے۔ میرے عزیزو، آج بطور انسان ہونے کے ناطے ہمیں اس بات کو جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ الوہیت کا باپ جو سلامتی کا شہزادہ ہے، جو ابدیت کا باپ ہے،
जो खुदा कादिर है, हमें उसके शायाना अपनी ज़िंदगी बसर करनी है। हमें उसके साथ मुखलस होने की ज़रूरत है। और जैसे ही पैगाम हम सुनते हैं, हमें उस पर अमल करने की ज़रूरत है, हमें उस पर चलने की ज़रूरत है। और जब हम खुदा के कलाम को सुनकर उस पर चलते हैं तो गोया हम उस आगाही को जो हमें पहुंचाई जाती है, हम तस्लीम करते हैं कि ये आगाही मेरे लिए है। और यहाँ जब आसमानी गिरोह ने इस बात की आमद करना शुरू की, इस बात की तारीफ करना शुरू की, तो इंसान जो दुनिया में था वो खुदा की कुदरत के लिए तमजीद करने लगा। मेरे अज़ीज़ों, अगर आपकी चाहते हैं कि खुदा का फजल आपकी ज़िंदगी में आए, तो इस आगाही को अपना लें कि आपका नजात दहिंदा, आपका मुनज्जी, आपका पालन आर, आपका शाफी, आपका तबीब आज़म, आपका यहोवा सलोन इस दुनिया में आ चुका है। मेरे अज़ीज़ों, और जब आप उसके साथ चलेंगे तो खुदा का हाथ आप पर बढ़ेगा। मेरे अज़ीज़ों, जब आप उसकी हज़ूरी में बढ़ेंगे तो खुदा का जलाल आप में बढ़ेगा। और आज चूंकि क्रिसमस सीजन स्टार्ट होने वाला है, तो ज़रूर है कि हम अपने आप को उस बादशाह की आमद के लिए तैयार करें और शादियाने बजाएं। ये वही बादशाह है जिसने गमों को शादमानी में बदल दिया है। ये वही बादशाह है जिसने मायूसी को तसल्ली में बदल दिया है। ये वही बादशाह है जिसने मौत पर फतह पाई है। आज उस बादशाह की इन खुशियों में हमने शरीक होना है और उसकी तारीफ करनी है, उसकी तमजीद करनी है और उसी गिरोह में मिलकर उसकी तारीफ और तमजीद करते हुए आगे बढ़ना है। और इस बात का हमें ऐलान करना है, इस बात को हमने बयान करना है और इस बात को हमने खुदा के तक पर भी लाना है कि खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमारे लिए सोचा और अपना बेटा भेजकर हमें निजात का पैगाम दिया, हमें खुशियों से लबेस कर दिया, हमें माला माल कर दिया। अपने इकलौते बेटे को ऐ खुदा तूने अपनी इस दुनिया में भेजा है ताकि हम निजात पाएं, क्योंकि बाइबल मुकद्दस में, मुकद्दस यूहन्ना की अंजील उसके 16वें बाब में लिखा है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। मेरे अजीजों, ये मोहब्बत का पैगाम है कि खुदा ने मुझसे और आपसे मोहब्बत की है, इसलिए उसने हमें एक निशान दिया कि मैं तुम्हारे लिए एक बेटा फराम करूंगा जो तुम्हारे बोझ को हल्का कर देगा, जो तुम्हारे लिए निजात का बायस बनेगा, जो तुम्हारे दुखों की दास्तान को खत्म कर देगा, तुम्हारी लानतों को मिटा डालेगा और वो तुम्हें फतह से बढ़कर गलबा देगा और मायूसी के बंधन तोड़ डालेगा ताकि हम उसकी तमजीद करें और उसकी शुक्रगुजारी करें। मेरे अजीजों, ये वही फजल है जो हम चाहते हैं कि खुदा हमारी लाइफ में करे, खुदा हमारी जिंदगी में करे। आज खुदा ये चाहता है कि हम उसके फजले करम में अपनी जिंदगी बसर करें, हम उसके कहने के मुताबिक अपनी लाइफ को गुजारें, हम इस गुड न्यूज को अपनाएं। जैसे लश्कर ने, जैसे आसमानी गिरोह ने जगह बजगह इस बात की गुड न्यूज दी है, आज हमें भी अपने शहरों में, अपने घरों में, अपने पड़ोसियों को, अपने इलाका में हमें इस बात की गुड न्यूज देनी है, खुशखबरी देनी है कि खुदा ने रहम कर दिया है, खुदा ने फजल कर दिया है। आप ईसाया नबी को देखें जो 700 साल पहले जनाब यीशु अल मसीह के जो बाप का इकलौता बेटा है, इस बात की गुड न्यूज दे रहा है कि खुदा हम पर रहम करेगा, खुदा हम पर फजल करेगा, खुदा अपने रहम वाले हाथ को बढ़ाएगा और हमारे दुखों को खत्म करेगा। कोई ऐसी जिंदगी आएगी, कोई ऐसा निजात दहिंदा आएगा, कोई ऐसा पैगंबर आएगा, कोई ऐसा जलाल जलाल से आएगा जो हमारे दुखों को उठा लेगा। वो अब्दियत का बाप होगा, वो सलामती का शहजादा होगा और खुदा कादिर खुदावन
وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ میرے عزیزو، اس بات کی خوشی جو ہمیں ابدی تسلی دیتی ہے، اٹرنل اور سٹرنل دونوں تسلی جاری کرتی ہے، اور یہ کوئی چھوٹی گڈ نیوز نہیں ہے ہمارے لیے، یہ بہت بڑی گڈ نیوز ہے جو خدا نے ہم پر کی ہے، بہت بڑا فضل ہے جو خدا نے ہم پر کیا ہے۔ آج خدا یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی خوشی میں شریک ہوں۔ جیسے مجوسیوں نے اس بات کو دیکھا، سمجھا، اور اس ستارے کو دیکھ کر وہ اس جگہ پر پہنچ گئے جہاں میرا اور آپ کا منجی تھا۔ آج ہمیں بھی اپنے گھروں کو خدا ان کے جلال کے لیے ڈیکوریٹ کرنے کی ضرورت ہے، سجانے کی ضرورت ہے کہ یہ خوشی ہمارے گھر تک پہنچ چکی ہے، یہ پیغام ہمارے گھر تک پہنچ چکا ہے، یہ رحم ہمارے گھر پر ہو چکا ہے، ہماری نسل پہ ہو چکا ہے، تاکہ ہمارے چہروں پر خدا کی شادمانی ہو۔ آئیں اپنے سروں کو جھکائیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور میں ضرور آپ کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں، اور میں ضرور چاہتا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں کو بند کریں تاکہ خدا کا ہاتھ آپ پر بڑھے۔ آئے مہربان قادر مطلق باپ، میں نہایت تیرا شکر گزار ہوں اس اچھے پل اور اچھے ٹائم کے لیے کہ خدا تو نے یہ فضل کیا ہے، کرم کیا ہے کہ شائن سٹار ٹی وی کے ذریعہ سے خدا تیرا پیغام شہر کراچی اور ملک پاکستان کی سرحدوں تک پہنچایا جائے۔ اور آسمانی خدا، میں ایمان رکھتا ہوں کہ یہ کلام جب تیرے لوگوں نے سن لیا ہے تو خدا اس کلام کی عوض ان کی زندگی میں شادمانی جاری ہو، تسلی جاری ہو، اور خداوند یہ تیرے قدم مبارک میں رہ کر اور تیرے کہنے کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں۔ میرا ایمان ہے خداوند تو نے انہیں چھوا اور بلیس کیا، خداوند یسوع المسیح کے نام میں، آمین۔